سامنے زوار مولا کے تشریف فرما ہیں جناب نصیر اعظمی صاحب، شاہد صاحب، نجیب بھائی، ہمارے عزیز الفقار بھائی اربعین میں گئے تھے، اور بھائی سارے تمامی شعراء کرام اور مومن۔ وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ دہشت گردوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی آئے وہ اپنے ساتھ کفن لے کے آئے، انہیں کیا معلوم کہ ہم کربلا جاتے ہیں تو کفن لے کے آتے ہیں۔ بلا فرمائیے، اجل کی شان زمانے کو ہم بتا آئے، اجل کی شان زمانے کو ہم بتا آئے، اسے حیات کی صورت گلے لگا آئے، اسے حیات کی صورت گلے لگا آئے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آندھیوں کے سینے پر، یہ بات سچ ہے کہ ہم آندھیوں کے سینے پر چراغ مدحت آل نبی جلا آئے۔ تمام زوار کی نظر، یہ بات سچ ہے کہ ہم آندھیوں کے سینے پر چراغ مدحت آل نبی جلا آئے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے بلا فرمائیے؟ جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں، جواہرات بن بھائی، جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں، جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں، حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگا آئے، حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگا آئے۔ حسین بھائی دیکھیں، خاص طور سے دیکھیں، شاہد بھائی بلا فرمائیے، حسین والے یہ ٹھوکر۔ اب جس شعر کے لیے میں نے 2-3 شعر سنائے آپ کو۔ کہاں ہے موت کی دھمکی جو دے رہے تھے ہمیں، کہاں ہے موت کی دھمکی جو دے رہے تھے ہمیں، حسین والے کروڑوں میں کربلا آئے، حسین والے کروڑوں میں کربلا آئے، حسین والے کروڑوں میں۔ حضرات 4-5 اشعار اپنے اعتبار سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی حال میں دنیا کے بہت بڑے سائنٹسٹ پروفیسر ہاکنس کی موت ہوئی۔ وہ بھی عجیب و غریب شکل میں تھے، وہ پورا جسم ان کا لقوہ مار گیا تھا، صرف گردن سے اوپر دماغ کام کرتا تھا۔ انہوں نے پہلی کتاب میں ذوالفقار بھائی خدا کے وجود کو مانا ہے، لیکن دوسری کتاب جب آئی ان کی تو اس میں وہ منکر خدا ہو گئے۔ اور حالانکہ کلام صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ سائنسداں منکر خدا ہو جاتے ہیں، جبکہ ریسرچ کرتے کرتے تو اور خدا کے قریب ہو جانا چاہیے۔ یہ ابوالکلام صاحب کا بہرحال وہ دوسری کتاب میں وہ جاوید بھائی وہ منکر خدا ہو گئے۔ ایک میرے دوست نے بہت حیرت سے نصیر بھائی پوچھا کہ ایسا کیوں کر ہوا، اتنا ذہین آدمی۔ میں نے کہا میرے مولا نے فرمایا کہ خدا کے بارے میں زیادہ نہ سوچو، کیونکہ تمہارے دماغ میں اتنی قوت نہیں کہ تم اس کے بارے میں سوچ پاؤ، پھر بھٹکنا لازم ہے۔ تو ظاہر ہے یہ امام کا قول ہے، وہ پروفیسر ہاکنگ جیسے لوگ در آل رسول سے جڑے ہوتے تو بہک نہ پاتے۔ ملاحظہ فرمائیے، ان لوگوں کی تھیوری ہے بگ بینگ کی کہ یہ دنیا حادثے کا نتیجہ ہے۔ وہیں سے 3-4 شعر تمہیداً ایک شعر کے لیے ملاحظہ فرمائیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا وہ
ظاہر ہے کہ جس سے چھپا کوئی نہیں. یقیناً آپ خوش ہوں گے ملا بھائی. ایسا وہ ظاہر ہے کہ جس سے چھپا کوئی نہیں, اس سے زائد چھپ کے ہم کو دیکھتا کوئی نہیں. بلا بھائی حضرات, اس سے زائد چھپ کے ہم کو دیکھتا کوئی نہیں. رنگ خوشبو چاند تارے اس لیے فانی ہیں یہ, انتہائے حسن پر ان میں دکھا کوئی نہیں. رنگ و خوشبو چاند تارے اس لیے نتیجہ تک آپ خوش ہو جائیں گے. بلا بھائی, رنگ و خوشبو چاند تارے اس لیے فانی ہیں یہ, انتہائے حسن پر ان میں دکھا کوئی نہیں. کون کہتا ہے کہ اجلت میں بنی یہ کائنات. بھائی خاص طور سے دیکھیں اور صاحب, کون کہتا ہے کہ اجلت میں بنی یہ کائنات. لفظ کن کی روشنی میں حادثہ کوئی نہیں. لفظ کن کی روشنی میں حادثہ کوئی. تمہید کا آخری شعر دوستوں ملا فرمائیے, تمہید کا آخری شعر. ذہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ. تمہید کا آخری شعر. ذہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ, شہرگ جاں کہہ رہی ہے فاصلہ کوئی نہیں. ذہن کہتا, بڑا ہمارے جس شعر کے لیے تمہید کے اشعار پیش کر رہا ہوں, یقیناً شعر اگر آپ تک پہنچا دعا چاہتا ہوں. ذہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ, شہرگ جاں کہہ رہی ہے فاصلہ کوئی نہیں. کاٹنا ممکن نہیں ہے شہر کے قرب خدا. کاٹنا ممکن نہیں ہے شہر کے قرب خدا, ورنہ نیزے پر یقیناً بولتا کوئی نہیں. کاٹنا ممکن نہیں ہے شہر کے قرب خدا, ورنہ نیزے پر یقیناً بولتا کوئی نہیں. فاطمہ کے لال کے دشمن کو پتھر مت کہو, سنگ بھی رویا غم شہ میں بچا کوئی نہیں. سنگ بھی رویا غم شہ میں بچا, قتل کر کے ظلم نے پامال کر ڈالا مگر. قتل کر کے ظلم نے پامال کر ڈالا مگر. ان 72 میں یہ سچ ہے کہ مرا کوئی نہیں. ان 72 میں یہ سچ ہے کہ مرا کوئی نہیں. کاٹنا ممکن نہیں ہے شہرگ قرب خدا, ورنہ نیزے پر یقیناً بولتا کوئی نہیں. حضرات آپ ایک درود ارشاد فرما دیں اور اعجاز بھائی کے مرحومین کی نظر ایک سورہ فاتحہ اعجاز بھائی کے